بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج کی بڑی خبر، بلکہ بہت بڑی خبر کہ حکومت پاکستان کے جو نمائندے تھے، آفیشلز تھے، یعنی پاکستان اور تحریک طالبان پاکستان، کالعدم تحریک طالبان پاکستان، جنہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 15-20 سال میں جو کارروائیاں پاکستان میں کی، تو اس میں ہزارہا لوگ شہید ہوئے، جن میں فوج کے لوگ بھی شامل تھے، جس میں سویلینز کی بہت بڑی تعداد تھی، پولیس اور لا انفورسنگ ایجنسیز کے۔ تو ان کے درمیان حکومت اور ٹی ٹی پی کے درمیان ایک عارضی ایگریمنٹ ہو گیا ہے کہ جی جنگ بندی کا ایک عارضی مطلب ہے کہ وہ کارروائیاں اپنی روک دیں گے۔ ایک عارضی ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اور اس بارے میں ایک آج خبر چھپی ڈان میں، بلکہ ڈان کی لیڈ سٹوری تھی، اور وہ سٹوری فائل کی اسماعیل خان صاحب نے۔ تو میں صرف اتنا بتا دوں کہ اسماعیل خان صاحب وہ طالبان کے جو ایشوز ہیں، جو افغانستان کے ایشوز ہیں، اور دہشت گردی سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں، ان کے بارے میں ان کا ایک بڑا نام ہے، اور ان کے بڑے مطلب ہے کہ جس طرح رحیم اللہ یوسف سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، وہ ایک اتھارٹی تھے افغان ایشوز کے اوپر، ٹی ٹی پی کے معاملات کے اوپر، اور جو بھی پاکستان کے اندر جو دہشت گردی جس طرح ہوتی تھی۔ تو اسماعیل خان صاحب کا بھی ایک بہت بڑا نام ہے، اور انہوں نے یہ خبر بریک کی، تو آئی تھاٹ کہ میں آپ تک پہنچا دوں۔ اور اس میں یہ ہے کہ جی انہوں نے ٹینٹیٹیو انڈرسٹینڈنگ کی بات کی کہ ایک عارضی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو چکی ہے پاکستانی آفیشلز اور تحریک طالبان کے درمیان، اور تاکہ یہ انڈرسٹینڈنگ لیڈ کرے گی اس امن معاہدے کی طرف کہ جس کے تحت ٹی ٹی پی پابند ہوگی کہ وہ اپنے ہتھیار ڈال دے اور پاکستان میں پرامن طریقے سے آ کے رہیں، اور وہ جو پچھلے 15-20 سالوں میں جو واقعات دہشت گردی کے ہوتے رہے، تو ان واقعات سے ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، ریٹ آف دا گورنمنٹ، ریٹ آف دا کانسٹیٹیوشن ان کو ماننی پڑے گی۔ تو اچھا، اس کے اوپر انہوں نے یہ لکھا کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کچھ عرصہ پہلے بات کی تھی کہ جی ٹی ٹی پی سے بھی ہم بات چیت کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد ظاہر ہے اس ایشو کے اوپر شور مچا، کچھ لوگوں نے ظاہر آبجیکٹ بھی کیا، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس سے قطع نظر اس کے بعد ایک خاموشی چھا گئی۔ لیکن ابھی یہ بات سامنے آئی کہ جی ایک ٹیمپریری جو ہے ٹینٹیٹیو انڈرسٹینڈنگ دونوں کے درمیان ہو چکی ہے، اور وہ اس کی ڈیٹیلز میں اب اس طرح بتا رہا ہوں آپ کو کہ جی انہوں نے یہ کہا کہ جو افغانستان کا صوبہ خوست پروونس جو ہے، اس میں تقریباً 2 ہفتے سے یہ مذاکرات جاری تھے، اور اس کے رزلٹ میں یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ جی جو ان کی کارروائیاں ہیں ٹی ٹی پی کی پاکستان میں، وہ فی الحال روک دیں گے، اور اس کے جواب میں انہوں نے اپنے کچھ فٹ سولجرز کی بات کی۔ مطلب ہے کہ جو ان کے لوگ پکڑے گئے یہاں پہ پاکستان میں، ٹاپ لیول کے نہیں، مڈل ٹیئر کے نہیں، بلکہ جو عام جو ان کے لوگ پکڑے گئے جو کارروائیوں میں ڈائریکٹ انوالو تھے یا نہیں تھے، واٹ ایور، کہ جی ان کو آزاد کیا جائے۔ اچھا، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی ابھی یہ کلیئر نہیں ہے کہ جی کتنے ایسے ملیٹنٹس کو پاکستان کی کسٹڈی سے رہا کیا جائے گا، ان کا وہ 1 درجن ہوں گے یا 2 درجن ہوں گے، اس کے بارے میں ابھی کلیئرٹی نہیں ہے کہ نمبر کتنا ہوگا، لیکن ان کا خیال ہے کہ شاید وہ 1 درجن سے زیادہ، مطلب کوئی 20-30 لوگ اس طرح ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اور یہ لیکن انہوں نے کلیریفائی کیا کہ یہ فٹ سولجرز ہیں، ناٹ سینئر اور مڈ لیول کمانڈرز، یعنی کہ ٹی ٹی پی کے ٹاپ لیول کے یا مڈ لیول کے کمانڈرز نہیں ہیں، وہی بات ہے کہ جو فٹ سولجرز ہیں وہ ہیں۔ تو وہ ابھی یہ چونکہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑے نازک قسم کے مذاکرات ہوتے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے دونوں سائڈز ایک دوسرے کا ٹرسٹ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ کیا ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس طرح کی یہ بات ہے۔ تو اچھا، اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ابھی عارضی جو جنگ بندی ہوگی، اس نتیجے میں کہ ان کے کچھ لوگ چھوڑے جائیں گے، اور پھر وہ اپنی طرف سے اپنی کارروائیاں جو ہیں وہ اپنی کارروائیاں بند کر دیں گے، جو آپ کو پتہ ہے کہ جس سے یہاں پہ لوگ بے قصور بیچارے جس کا نشانہ بنتے ہیں، یا پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز کے اوپر جو اٹیک کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کم از کم 1 ماہ کا انیشلی یہ ہوگا کہ جی 1 مہینے کے لیے یہ کارروائیاں رک جائیں گی۔ اچھا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی جو انٹیریئر منسٹر ہیں افغانستان کی
طالبان کی جو حکومت ہے وہاں پہ سراج الدین حقانی صاحب، تو سراج الدین حقانی بیسیکلی ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں اور ان مذاکرات میں جو پاکستان اور کالعدم ٹی ٹی پی کے درمیان یہاں پہ ہو رہے ہیں، اور فیس ٹو فیس، اور یہ مذاکرات فیس ٹو فیس آمنے سامنے یعنی کہ بیٹھ کے وہیں پہ خوست میں ہو رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جی مختلف پروپوزل انڈر کنسیڈریشن ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جی ظاہر ہے مطلب دونوں سائڈ ظاہر ہے ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے اس چیز کو میچور کیا جائے، اور تاکہ یہ جو پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے اور جو کارروائیاں کرتی ہے ٹی ٹی پی، اس کو روکا جائے، اور اس کے جواب میں ان کو کیا ملے گا، ظاہر ہے یعنی اس لحاظ سے سب کچھ ڈسکشنز ہو رہی ہیں۔ اچھا، آپ کو یاد ہے کہ جی جب سے یہ طالبان کی حکومت آئی افغانستان میں، تو اس کے بعد طالبان کو پاکستان بار بار، یا ظاہر ہے پاکستان کو پریس کرتا رہا کہ ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہیں یہ بھی کہتا رہا کہ ان کو ہمارے حوالے کریں، لیکن انہوں نے ایسا تو نہیں کیا کہ ہم ان کو آپ کے حوالے کریں گے، لیکن یہ انہوں نے شورٹی دی افغان طالبان نے کہ ہم جو ہیں وہ افغانستان کی جو زمین ہے، جو سوئل ہے افغانستان کی، وہ پاکستان کے اگینسٹ استعمال نہیں ہونے دیں گے، ان کو بھی نہیں ہونے، نہ تو ٹی ٹی پی کے لحاظ سے ان کو الاؤ کریں گے، بلکہ دنیا میں کسی بھی ملک کے خلاف ان کی سوئل کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے جو اشرف غنی کی حکومت تھی، جو کرزئی کی حکومت تھی پچھلے گزشتہ 15-20 سالوں میں، تو افغانستان میں انڈیا کا انفلوئنس بہت زیادہ تھا، اور انڈیا اور پاکستان میں جو دہشت گردی ہوتی تھی تو اس کا ہمیشہ سے یہی کہا جاتا تھا، اور اس کے پاکستان کے پاس بہت سے ثبوت بھی تھے، اور انڈیا نے اپنے نام نہاد قونصل خانے بھی جگہ جگہ کوئی 2 درجن، کوئی 20 کے قریب ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قونصل خانے کھولے ہوئے تھے، جو کہ بیسیکلی یہ کہا جاتا تھا کہ جی یہ ٹریننگ کیمپس ہیں جہاں پہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی آل اوور یہاں پہ بھی کی جاتی ہے، اور ایون بلوچستان۔ سو ٹی ٹی پی کو بھی وہ سوئل استعمال کرتے تھے، اور اسی لحاظ سے جو بلوچ ٹیررسٹ گروپس ہیں وہ بھی وہاں پہ افغانستان کی سوئل کو پاکستان کے اگینسٹ استعمال کرتے تھے۔ تو اب یہ ہے کہ جی اب ان کے لیے ناممکن، یہ تو ناممکن بنا دیا گیا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان لوگوں کو، افغان طالبان نے کہا کہ آپ کے حوالے نہیں کر سکتے، اور ان کے ساتھ ان کی میٹنگز بھی ہوتی رہیں افغان طالبان کی۔ جب پاکستان نے طالبان کے ساتھ یہ ٹیک اپ کیا مسئلہ، تو طالبان نے پھر وہاں پہ ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی انہوں نے کوئی کمیٹی بنائی، ان کے ساتھ انگیج ان کو کیا، اور ان کو پابند بنایا کہ وہ پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی افغانستان میں بیٹھ کے اس کو سپانسر نہیں کر سکتے، اس کو بیک نہیں کر سکتے، اور اگر اس طرح کی، اور چونکہ یہ انہوں نے، میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ جو معاہدہ کیا تھا انہوں نے، دوحہ ایگریمنٹ تھا جو امریکہ کے ساتھ طالبان کا، افغان طالبان کا، تو اس میں یہ کمٹمنٹ تھی ویسے کہ کسی بھی ملک کے اگینسٹ جو ہے وہ افغان کی سوئل استعمال نہیں ہوگی۔ سو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اب دیکھیں کہ یہ آگے کس قسم کا، یہ میچورٹی کس حد تک اس میں ہوتی ہے۔ پہلے 1 مہینے کی وہی بات ہے کہ 1 مہینے کی بات کی گئی کہ جی 1 مہینہ، اور پھر اس کے بعد اگر دونوں سائڈز پازیٹیولی پروسیڈ کرتی ہیں تو کم از کم یہ جو ہے کہ جی ٹی ٹی پی والا، کہ یہ دہشت گردی والا جو مسئلہ ہے یہ کم از کم ختم ہو جائے گا۔ اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس خبر میں کہ جتنے بھی گروپس ہیں ٹی ٹی پی کے وہ سب شامل ہیں اس بات چیت میں، ان کا یہ اسماعیل خان صاحب کا یہ بھی اس خبر میں کہنا ہے۔ تو یہ پاکستان کے لیے ایک، میری نظر میں ایک بہت اچھی خبر ہوگی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جی جو لوگ فرض کریں کہ یہاں پہ ہینیس کرائم میں انوالو رہے، لائک جیسے کہ آرمی پبلک اسکول پشاور میں حملہ ہوا، اگر فرض کریں کہ وہ وہاں پہ لوگ موجود ہیں اس حملے کے میں، اس کو اسپانسر کرنے والے، اس کی پلاننگ کرنے والے، ان کے متعلق کیا عام معافی سب کو دے دی جائے گی، یا جو اس قسم کی اس کیٹیگری کے لوگ ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا، ان کے خلاف پروسیکیوشن ہوگی، ان کے خلاف مقدمے چلیں گے، اس کا بھی کلیئرٹی ظاہر ہے ابھی نہیں ہے۔ اور چونکہ یہ جب تک ظاہر ہے یہ بات چیت ہوتی ہے، اور یہ بات چیت ایک فارمل ایگریمنٹ ہو کے تو سامنے چیزیں نہیں آتی، تو بہت سی چیزیں ابھی ظاہر ہے وہ کھلنے والی نہیں۔ اچھا، یہ بات تو ہوگی، تو اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا بڑی بریفلی میں ٹی ایل پی کے ساتھ جو
بات چیت ہو رہی ہے ابھی گورنمنٹ کی، اور اس بارے میں بات کروں گا. میری کل جو ہے مفتی مجیب الرحمان صاحب سے بات ہوئی، تو مفتی مجیب الرحمان صاحب نے کو میرا ایک یہ کنسرن تھا کہ جو ابھی ایگریمنٹ ہو گیا ٹی ایل پی کے ساتھ، اور حکومت نے ظاہر ہے ٹی ایل پی کو کالعدم قرار دیے جانے کے فیصلے کو بھی ریورس کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، اور ایک دو دن میں یہ فیصلہ ہو جائے گا. پنجاب گورنمنٹ نے تو آلریڈی ریکمینڈ کر دیا ہے ان کی کیبنٹ نے، اور اسی طریقے سے ان کے بہت سے لوگوں کو چھوڑا جا رہا ہے. ان کے جو سعد رضوی ہیں ان کو بھی اب ان کو وہ بھی کسی وقت بھی رہا ہو سکتے ہیں. سو جو کام حکومت پاکستان نے کرنے تھے وہ بہت سے کام کر دیے گئے، ہزاروں لوگ ان کے چھوڑ بھی دیے گئے. اور اس کے جواب میں ابھی تک یہ ہے کہ وزیر آباد میں انہوں نے جہاں روڈ کے اوپر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا وہ انہوں نے ظاہر ہے ختم کر کے تو وہ ایک پارک میں چلے گئے تھے. اب پارک میں ایز پر انڈرسٹینڈنگ انہوں نے شاید سعد رضوی جب ریلیز ہوں گے تو اس کے ساتھ ہی وہ وہاں سے بھی چلے جائیں گے. لیکن میرا کنسرن یہ تھا، میں نے مفتی مجیب الرحمان صاحب سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو ہو گیا، ظاہر ہے اچھی بات ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور گولیاں نہیں چلیں، اور انفارچونیٹلی جو پولیس کے لوگ اس چیز میں شہید ہوئے ان کے لیے بڑا ایک ظاہر ہے دل دکھتا ہے. لیکن ایک بڑے سانے سے مطلب ہے ملک کو پھر بھی بچایا گیا تاکہ ایک بڑی کنفرنٹیشن پاکستان کے لا انفورسنگ ایجنسیز، رینجرز پرائمریلی، اور ان کے درمیان نہ ہوتی اور وہ اس کو جو ٹی ایل پی کے جو پروٹیسٹرز ہیں الحمدللہ وہ چیز ہو گئی. تو میرا کنسرن یہ تھا کہ کیا اب آئندہ فرض کریں ٹی ایل پی دوبارہ پروٹیسٹ کرتی ہے تو کیا وہ پروٹیسٹ ایسے ہی ہوگا؟ ایسا تو نہیں ہوگا کہ دوبارہ روڈز بلاک کر دی جائیں گی، فیض آباد میں آ کے دھرنا دے دیا جائے گا، ڈنڈے بھی ہوں گے، سوٹے بھی ہوں گے، اسی طرح لوگوں کو مطلب وہ ٹریٹ کریں گے، اور جس میں لوگوں کی تکلیف ہے، جس میں پرائیویٹ اور پبلک پراپرٹی کا نقصان ہونے کا خدشہ ہے، اور ظاہر یہ ہوتا رہا ماضی میں، پھر یہ ہوگا. تو اس کے اوپر انہوں نے مفتی مجیب الرحمان صاحب نے ایک بڑا اچھا پروپوزل دیا. انہوں نے کہا کہ میں تو کہتا ہوں حکومت کو کہ ایک یہ چارٹر آف پروٹیسٹ، کہ پروٹیسٹ کرنے کا ایک چارٹر، کہ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے پروٹیسٹ کرنے کا، اس کا ایک چارٹر سائن کر لے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو وہ کہتے ہیں کہ ان کو کہا جائے کہ جی اس کو وہ اس میثاق کو سائن کریں. اور انہوں نے یہ کہا کہ میں گارنٹی یہ دیتا ہوں کہ ٹی ایل پی بھی اس کو سائن بھی کرے گی اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی کرے گی. تو میرا خیال ہے کہ مجھے اب یہ نہیں پتا کہ ٹی ایل پی اور حکومت کے ایگریمنٹ کے درمیان اس بارے میں کیا بات لکھی ہوئی ہے. جو میرا اندازہ ہے، جو میری اطلاعات ہیں، وہ شاید اس طرح کا کہ جی ہم جو پروٹیسٹ کریں گے وہ آئین اور قانون کے تحت ہی کریں گے، مطلب ہے. لیکن جو کچھ ہوتا رہا، ہم آئین اور قانون کی بات تو کرتے ہیں، لیکن جو ہم نے پروٹیسٹ ہوتے دیکھے، بے شک وہ ٹی ایل پی ہو، ایون انفارچونیٹلی جو پی ٹی آئی بھی کرتی رہی، اور جو طاہر القادری صاحب کی بھی جماعت مل کے کرتے رہے، جس میں اٹیک پی ٹی وی کے اوپر اٹیک، پارلیمنٹ کے اوپر اٹیک، انہوں نے سب پوری حکومت کو کے رستے بند کر دیے تھے، ججوں کے رستے بند کر دیے تھے. اور یہ ٹی ایل پی تو ظاہر ہے انہوں نے یہ تو ڈائریکٹ کنفرنٹیشن میں آئے، املاک کو مطلب نقصان پہنچایا، گاڑیوں کو، لوگوں کو مارا گیا، ان کے بھی لوگ بہت سے مارے گئے. سو یہ کیا کہ یہ طریقہ ختم ہونا چاہیے پروٹیسٹ کا، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یا ریلیجس پارٹی ہو. تو اس میں ظاہر ہے ان کے لیے ایک بڑا موقع ہے ٹی ایل پی کے لیے کہ وہ مین سٹریم اچھی سیاست، صاف ستھری اسلامی اصولوں کے مطابق کریں، وہ پاکستان کے آئین کے مطابق کریں، جس میں لوگوں کی جان کو خطرہ نہ ہو، جس میں لوگوں کے مال، پبلک اور پرائیویٹ پراپرٹیز اور لوگوں کی جان و مال کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، اور لوگوں کی رکاوٹیں لوگوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے. سو اگر یہ چیز ہو جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ میثاق جو چارٹر آف پروٹیسٹ کی بات کی ہے مفتی مجیب الرحمان صاحب نے، تو میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس چیز کو سیریسلی کنسیڈر کریں، اور اس کے اوپر ایک چارٹر سب گورنمنٹ اپوزیشن ملا کے، پھر آپ ٹی ایل پی اور دوسرے بھی جو ریلیجیس گروپس ہیں پاکستان کی جو پارٹیز ہیں ان کو بھی بٹھا کے تو ایک چارٹر سائن کر لیں، تاکہ کم از کم ہمارا طریقہ جو ہے، طریقہ پروٹیسٹ کرنے کا طریقہ، احتجاج کرنے کا طریقہ، وہ ایسا ہو کہ جس میں وہی والی بات کی، لوگوں کی جانوں کو خطرہ نہ ہو، کسی کی جان کو خطرہ نہ ہو، ناحق خون نہیں بہے، کسی کے مال کو، پبلک پراپرٹی ہو، پرائیویٹ پراپرٹی ہو، اس کو نقصان نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.